السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں صفحہ نمبر 81 پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 81 پڑھنے والے ہیں، اور آج کا سبق نمبر جو ہوگا سبق نمبر 38 ہوگا۔ سبق نمبر 38 جس کا عنوان ہے سچ کی تاثیر۔ سچ کی تاثیر۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ یعنی ایک نوعمر کا لڑکا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے، اپنے وطن، اپنے اسٹیٹ، اپنے گاؤں کو چھوڑ دینے پر راضی ہو گیا۔ وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو عنقریب ہمارے ملک کی دارالسلطنت کو جانے والا ہے۔ جو عنقریب ہمارے ملک کی دارالسلطنت کو جانے والا ہے، کیونکہ میں سنتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے کامل لوگ موجود ہیں، اور وہاں علم کا چرچا ہے۔ کیونکہ میں سنتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے کامل لوگ موجود ہیں، اور وہاں علم کا چرچا ہے۔ تو جو لڑکا تھا نوعمر کا، وہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور اس نے اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ امی میں علم حاصل کرنے کے لیے فلانا جگہ پر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا چاہتا ہوں؟ کیونکہ اس لڑکے کو یہ معلوم تھا اور یہ ہمیشہ سن رہا تھا کہ جو شہر میں وہ جانا چاہتا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور علم کا چرچا، وہاں کا علم جو ہے بہت مشہور ہوگا اور فیمس ہوگا۔ اس کا چرچا اس کو معلوم تھا، اسی لیے وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، لیکن اس دانا ماں کی محبت کا ولولہ عقل کے قابو سے باہر نہ تھا۔ لیکن اس دانا ماں کی محبت کا ولولہ
عقل کے قابو سے باہر نہ تھا، اس لیے وہ اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلہ میں گوارا کر سکتی تھی، بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلہ میں گوارا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہونہار بچے کے اس نیک خیال کو بہت پسند کیا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست کو منظور فرمایا۔ بزرگ ماں نے ضروری سامان سفر تیار کیا اور جب کہ قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو 40 روپے جن کا اس عہد میں رواج تھا لڑکے کو حوالہ کیے۔ یعنی ماں نے جب مان لیا کہ ہاں بیٹا تم علم حاصل کرنے کے لیے اب جا سکتے ہو، اور جب ماں نے سارا سامان سفر کے لیے تیار کر رکھا تو اس کے ساتھ 40 روپے بھی اپنے لڑکے کو دیا، جو اس زمانے کا 40 روپیہ مقرر کیا ہوا تھا، لڑکے کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کی، جو کہ دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمت تھی، وہ نفیس چیز کان یاد ریا سے نکلی ہوئی نہ تھی، بلکہ نورانی دل کے سرچشمہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ بے حد بہا چیز صرف یہ نصیحت تھی کہ میرے پیارے بچے ہمیشہ سچ بولیو، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھیو۔ کیسا ہی خوف و خطر
پیش آئے، خوف و خطر پیش آئے، سچ بات پر ثابت قدم رہیو، سچ بات پر ثابت قدم رہیو۔ اب تو مجھ سے عہد کر کے ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں گا، عہد کر کے ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں گا۔ سعادت مند لڑکے نے مہربان ماں کی باتیں غور سے سنیں، نے مہربان ماں کی باتیں غور سے سنیں اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا، میں کسی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر سلام رخصت کیا اور قافلے کے ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔ جب اس کی ماں نے سارا سامان پیک کر دیا اور لڑکے کو 40 روپے دے دیے تو ماں نے لڑکے سے عہد کروایا کہ میرے بچے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سچ بولنا، کسی بھی خطرہ یا کوئی بھی نقصان ہو جائے تو میری بات کو یاد رکھنا اور جھوٹ کا سہارا نہیں لینا بلکہ سچ بولنا۔ اور ماں نے اس سے وعدہ لیا اور اس لڑکے نے اپنی ماں سے وعدہ کیا اور اس کے بعد اس نے قافلے میں شامل ہو کر بغداد کو روانہ ہوا۔ شاید قافلے نے 2-3 ہی منزلیں طے کی تھیں کہ اس نوعمر مسافر کی آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ ناگاہ ایک زبردست گروہ قزاقوں کا نمودار ہوا۔ اہل قافلہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے، ہر ایک شخص خوف زدہ اور بے قرار تھا، سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو یقین تھا کہ سچ مجھ کو ہر آفت سے بچائے گا اور سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا۔ جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے،
جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے اور جو شخص کچھ حیلہ یا عذر کرتا وہ ان کے بے رحم ہاتھوں سے بری طرح ستایا جاتا تھا۔ ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہو بیان کر۔ لڑکے نے بے تامل اپنے روپے کی تعداد بتا دی۔ اس دلیرانہ سچے جواب نے قزاق کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اسی طرح چند قزاقوں نے پوچھا مگر اپنے رفیق کی طرح لڑکے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ آخرکار تمام قزاق مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے۔ اس وقت اپنے سردار سے لڑکے کا ماجرا بیان کیا۔ اس کو یہ بات ایسی عجیب معلوم ہوئی کہ فوراً اس لڑکے کو طلب کر کے خود دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی ایسی تعظیم کرتا ہے تو اس کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، او احمد الفی، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، ناحق اس کی خلقت کو ستاتا،
ناحق اس کی خلقت کو ستاتا اور غارت کرتا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے اپنے ظالمانہ پیشے سے فوراً توبہ کی اور اس کے تمام رفیقوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ تمام غارت گر جن کے ساتھ لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، وہ تمام غارت گر جن کے سامنے لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، یکایک ایسے رحم دل پارسا بن گئے، انہوں نے ہر ایک شخص کا مال واپس کر دیا، جن کو اذیت پہنچائی تھی، ان سے معافی چاہی اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی۔ اوہ سچا لڑکا جس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی، آئندہ زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا ہے، جس کا نام آج تک زندہ ہے اور وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔